نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين حضرات گرامی، آج انتہائی اہم ٹاپک لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ دعا گو رہیے خالق کائنات آپ کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں 3 طرح کے طبقات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی سارے ہی ٹھیک ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سارے ٹھیک ہیں۔ اگر کوئی بات سمجھائی جائے انہیں کہ فلاں نظریات والے یا اس طرح کے خیالات والے لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے انہیں بھی نہیں، سارے ٹھیک ہیں، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اور کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سارے ہی غلط ہیں جی، ہر کوئی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں لہذا سارے ہی غلط ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں خوش نصیب جو اپنی تحقیق کی بنا پر یا علماء حق کے بتانے سے رائے حق پر چلتے ہیں۔ قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث طیبہ اسی بات کی گواہ ہیں کہ سارے ٹھیک بھی نہیں ہیں اور سارے غلط بھی، بولیے نا، نہیں ہیں۔ کچھ ٹھیک ہیں اور بہت سارے غلط ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے ایک دفعہ زمین پر ایک ایسے خط کھینچا، لائن لگائی، پھر اس کے دائیں بائیں کچھ لائنیں ایسے لگا دی، کوئی ٹیڑھی میڑھی، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، وہ لگا کے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو سیدھی لائن ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور جو دائیں بائیں میں نے لائنیں لگائی ہیں یہ صراط مستقیم سے دور کرنے والی راہیں ہیں۔ تو جو سیدھے راستے پر چلتا رہے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو دائیں بائیں ہو جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب اس سے اگلی بات یہ ہے، اسی میں ایک سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے کہ تقریباً ہر شخص، خاص کر سیاسی جو حضرات ہیں، ایم این اے ہو گئے، ایم پی اے ہو گئے، یا اوپر وزراء اور حکومتی جتنے بھی ارکان ہیں، وہ ایک بات ہر بندہ کہتا ہے کہ جی تفرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے، اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، ہم بھی کہتے ہیں تفرقہ بازی، بولیے نا، نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بھی اس کے متمنی نہیں ہیں کہ تفرقہ بازی ہو،
لیکن یہ سمجھے تو صحیح نا کہ تفرقہ بازی ہے کیا؟ آپ اگر 100 بندوں میں سے پوچھیں نا، یہ جو حکومتی ارکان ہوتے ہیں، یہ جو اسمبلی ممبرز ہوتے ہیں، تو 100 میں سے شاید ایک بندہ وضاحت کر سکے کہ تفرقہ بازی ہوتی کیا ہے، باقی کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ بھی کہے نا جی کہ غلط کو چھوڑ کے صحیح پہ آ جاؤ، تو کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی تفرقہ بازی کر رہا ہے۔ تو تفرقہ بازی یہ نہیں ہوتی، تفرقہ بازی یہ ہے جیسے آقا علیہ السلام نے ایک سیدھی لائن لگائی تو سیدھی لائن کی طرف بلانے والا وہ تفرقہ باز نہیں ہے۔ تفرقہ باز وہ ہے جو دائیں بائیں کی لائنوں کی طرف بلا رہا ہے، جو صحیح راستے کی طرف بلا رہا ہے وہ تفرقہ باز نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جو صحیح راستے پر چل رہا ہے وہ تفرقہ باز ہے، جو صحیح راستے کے چھوڑ کے دائیں بائیں جا رہا ہے وہ تفرقہ باز ہے۔ بات سمجھ آئیے کوئی؟ تو یہ کسی کو پتا کوئی نہیں ہے۔ اب اس وقت قرآن مجید میرے سامنے ہے، آقا علیہ السلام نے جب وہ لائنیں لگائی نا، ایک سیدھا خط کھینچا، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، اور پھر دائیں بائیں لائنیں لگا کے پھر فرمایا کہ یہ دائیں بائیں والے جو ہیں یہ غلط ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 پڑھی جو اس وقت میرے سامنے ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، فرمایا بلا شبہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، یعنی آقا علیہ السلام کیونکہ وہ خط آپ نے کھینچا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ محبوب نے بتا دو کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، بس تم اس کی پیروی کرو، اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دائیں بائیں کے راستوں پہ نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے اگر تم دائیں بائیں چلے گئے تو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی بات کی نصیحت کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو قرآن نے بھی بتا دیا اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ سیدھا راستہ ایک ہی ہے، باقی دائیں بائیں والے سیدھے نہیں ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد آگے چلیے، نبی کریم علیہ السلام کا انتہائی مشہور فرمان علی شان ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ کتنے بنیں گے؟ 73۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، فرمایا بلا شبہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اب یہاں پر بھی بعض لوگ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو الفاظ ہے نا کہ میری امت، تو میری امت سے مراد صرف کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، بلکہ کلمہ پڑھنے والے بھی اور نہ پڑھنے والے بھی، یہ سارے آقا کی امت ہیں۔ تو ان سب میں سے آقا نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ 72-73 میں تقسیم ہوں گے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس سے پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 میں تقسیم ہوئے، اور میری امت سے مراد صرف یہاں پر کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ وہ 73 میں تقسیم ہو جائیں گے۔ آگے آقا نے کیا فرمایا؟ کلہم فی النار، فرمایا وہ جو 73 ہیں سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک کے۔ 72 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن ایک جو ہے وہ نجات پانے والا ہوگا۔ اب وہ ایک کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، قالوا، صحابہ کہنے لگے، من ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ایک کون سا ہے؟ فرمایا ما انا
علیہ واصحابی، فرمایا وہ ایک وہ ہے جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اب یہ جو الفاظ ہے نا، میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، تو سب سے پہلے تو بڑا آسان ہو گیا کہ جو صحابہ کو مانتا ہی نہیں ہے وہ تو پہلے ہی اس میں سے فارغ ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ حدیث ہے بھائی، اور ایک کتاب میں نہیں ہے، بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو فرمایا جو میرے طریقے پر ہوں گے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے وہ نجات پائیں گے۔ اور دوسری جو اسی الفاظ کے جو روایت جو الفاظ مختلف ہیں وہ تنبیہ الغافلین میں اور الملل والنحل میں اس حدیث کے اگلے الفاظ جب آقا نے فرمایا نا کہ 72 یعنی سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ہم، وہ ایک کون سا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل السنت والجماعہ۔ آقا نے فرمایا وہ جو ایک ہے نا وہ اہل سنت و جماعت ہوگا۔ سبحان اللہ بڑھنی اپنا نام آئے تو پھر بھی سبحان اللہ بندہ نہ کہے۔ آقا نے فرمایا کہ وہ ایک جو ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ اہل سنت و جماعت۔ آقا نے باقاعدہ نام لے کر بتا دیا، اور جو بھی اہل سنت سے الگ ہے وہ ہدایت والا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کیونکہ یہ پہلی دفعہ آقا علیہ السلام نے یہ الفاظ استعمال فرمائے تھے اہل سنت والجماعہ کے، تو آقا علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے پوچھا کہ وما اہل السنت والجماعہ، آقا یہ اہل سنت و جماعت یہ کون ہے؟ ان کا تعارف کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، فرمایا وہ میرے طریقے پر چلیں گے، میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے۔ اب ایک بات تو طے ہو گئی کہ سچے کون ہیں؟ جو صحابہ والے ہیں، سارے بولیے نا سچے کون ہیں؟ جو صحابہ والے ہیں۔ اب اسی بات قرآن مجید کی 2 آیات بھی آپ کو سنا دوں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا منافقین سے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، فرمایا جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ ایسے جیسے لوگ ایمان لائے۔ اب لوگ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ سارے مفسرین فرماتے ہیں لوگ سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ کون ہیں؟ یعنی جب منافقین سے کہا جائے ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسے ایمان لے آئے جیسے نادان ایمان لائے ہیں۔ یعنی صحابہ کو نادان کہنا، صحابہ کو، اب میں لفظ بول نہیں سکتا جو ترجمہ بن رہا ہے کہ صحابہ پر اعتراض والی زبان استعمال کرنا یہ منافقین کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے، چاہے وہ اس دور کا ہو چاہے آج کے دور کا ہو۔ جو بھی صحابہ پر اعتراض کرے گا وہ حق والا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایسے ہی مان لیں جیسے دیوانے ہی مان لے آئیں گے؟ تو اللہ نے یہ نہیں پھر کہا کہ چلیں انہوں نے کہہ ہی دیا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے اسے فوراً جواب دیا، فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خبردار یہ جو میرے صحابہ کو، آپ کے غلاموں کو یہ جو نادان کہہ رہے ہیں نا، دیوانے کہہ رہے ہیں، فرمایا یہ خود بے وقوف ہے لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو خود بھی بے وقوف ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کرام سے میرا رب بات فرما رہا ہے، فرمایا کہ اے میرے معبود کے غلاموں، اگر یہ منافق بھی ایسے ہی ایمان لے آتے نا جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جاتے، لیکن انہوں نے ایسے ایمان لایا نہیں ہے نا، اس لیے یہ گمراہ رہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ سچا مذہب کون سا ہے جی؟ صحابہ والا. کون سا؟ سارے بولیے صحابہ والا. اب اس سے اگلی بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم صحابہ والے ہیں، اور سپاہی صحابہ والے تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں جی سپاہی صحابہ تو ہم ہیں، لہذا ہم صحابہ والے ہیں. اور جو بندی ہیں یا دوسرے تیسرے جو بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم صحابہ والے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اب پہچان کیسے ہو کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، کون صحابہ والا ہے کون صحابہ والا نہیں ہے، کون اوپر سے دعویٰ کر رہا ہے اور کون حقیقی طور پر صحابہ والا ہے؟ تو بڑی آسان سی پہچان ہے، صحابہ کے عقیدے دیکھتے جاؤ، جس کے عقیدے صحابہ کے عقیدوں کے ساتھ ملتے جائیں وہ صحابہ والا ہے. کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کا عقیدہ جو ہے وہ جس میں موجود ہے وہ صحابہ والا. اب کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو آقا علیہ السلام کے اختیارات کا منکر ہو. ہر صحابی آقا علیہ السلام کے اختیارات کو ماننے والا، ہر صحابی آقا علیہ السلام کے علم غیب کو ماننے والا، ہر صحابی آقا علیہ السلام کی دل و جان سے تعظیم کرنے والا، ہر صحابی آقا علیہ السلام کو حاضر و ناظر ماننے والا، ہر صحابی کھانا سامنے رکھ کر دعا کرنے والا، ہر صحابی آقا علیہ السلام کی تعظیم احترام اور منصب کا خیال رکھنے والا. جتنے عقیدے ہمارے ہیں الحمدللہ سارے کے سارے ہمیں صحابہ میں موجود ملتے ہیں. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے سارے عقیدے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. جو صحابہ پہ اعتراض کرنے، جو یہ کہیں کہ آقا علیہ السلام غیب نہیں جانتے، وہ صحابہ والے نہیں. صحابہ تو آقا کے علم غیب کو مانتے تھے. اب مثال کے طور پہ ایک دو مثالیں آپ کو دے دوں بالکل مختصر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کا جھنڈا جب آقا نے دینے کا اعلان فرمایا تو کیا فرمایا تھا؟ ابھی 2-4 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کل میں جھنڈا اسے دوں گا جس سے آج پر اللہ فتح عطا فرمائے گا. تو صحابہ نے نہیں کہا کہ آقا کل کی بات آپ کیسے بتا رہے ہیں، کل تو ابھی آیا ہی نہیں، یہ تو غیب کی بات ہے، تو آپ کیسے غیب کی بات کر رہے ہیں؟ سارے صحابہ نے مان لیا کہ آقا جو کہہ رہے ہیں کل وہ ہو کے رہے گا. اللہ اکبر. سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا آقا یہ تو فرمائیے نا کہ کیا آپ کے کسی غلام کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہیں؟ اب آسمان کے ستارے کتنے ہیں؟ کوئی بندہ گنتی کر سکتا ہے؟ کوئی ہے ایسا کیلکولیٹر، کوئی کمپیوٹر ایسا جو آسمان کے ستارے گن کے بتا سکے؟ اور پھر چلے ستارے اگر کاؤنٹ ہو جائے تو آقا علیہ السلام کے امتی تو اس وقت بھی ہزاروں میں تھے، اور اب تو لاکھوں کروڑوں اربوں میں ہیں، قیامت تک پتہ نہیں خربوں میں چلے جائیں گے. تو ساری امت کو سامنے رکھ کر آقا نے جواب دینا تھا کہ میرا کون سا امتی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ کیسا سوال کرتی ہو، مجھے کیا پتہ ستارے کتنے ہیں، اور میرا غلام کوئی گھر میں، کوئی کدھر کوئی مکہ میں، کوئی مدینہ میں، کوئی طائف میں، کوئی یمن میں، کوئی مصر میں، کوئی شام میں، تو مجھے کیا پتا کہ کون کتنی نیکیاں کر رہا ہے، میں کیسے بتاؤں؟ لیکن آقا نے یہ نہیں فرمایا. آقا نے فرمایا ہاں عائشہ میرا ایک غلام ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. عرض کی حضور وہ کون ہے؟ فرمایا اس کا نام عمر ہے. اس کا نام عمر ہے. اللہ اکبر. کیا حضرت عمر ہر نیکی کرنے کے بعد آقا کے پاس جا کر ریکارڈ لکھواتے تھے؟ کیا کہ میں نے 2 نیکیاں آج کی ہیں، 2 صبح کی تھی، پھر دوپہر کو 2 کی ہیں، پھر ظہر کے بعد 4 کی ہیں، پھر 10 میں نے عصر کے بعد کی ہیں، 15 میں نے مغرب، یہ باقاعدہ لکھواتے تھے آقا کو؟ آقا نے کاؤنٹنگ کی ہوئی تھی؟ ہرگز نہیں. لیکن آقا کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میرا یہ غلام ہے جس کا نام عمر ہے، اس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. اچھا اماں جی تھوڑی سی خاموش ہو گئی. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے ابو جی کا نام لیں گے آقا علیہ السلام، تو
تو تھوڑی سی جب خاموش ہوئی بلکہ سوال بھی کر دیا تو کہنے لگی یا رسول اللہ میرے ابو جی کا نام نہیں لیا آپ نے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ صدیق اکبر کی بات کرتی ہو؟ صدیق اکبر کی غار والی وہ ایک نیکی جو ہے نا وہ عمر کی ساری نیکیوں سے اعلیٰ ہے۔ بے حساب مثالیں علم غیب کی صحابہ کرام سے ملتی ہیں، اشتہارات کی ملتی ہیں۔ جتنے عقیدے ہمارے ہیں، مزارات پہ جانا، دعا کرنا، مزارات پہ جا کر باقاعدہ آقا نے خطاب بھی کیا اور صحابہ نے سامنے بیٹھ کے سنا بھی، تو جنازے کے بعد دعا کرنا، یہ سارے عقیدے الحمدللہ صحابہ والے ہمیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ اب آپ سے کہنا یہ ہے کہ اگر آپ میری دو باتیں مان لینا تو بڑا فائدہ ہو جائے گا آپ کا۔ دو باتیں، ایک بات تو آپ نے یہ ماننی ہے کہ جس بندے کے بارے میں آپ کو یہ پتہ نہ ہونا کہ یہ ہمارا ہے یا غیر ہے، ایک بات، اور دوسرا یہ کہ یہ کچا ہے یا پکا ہے، اس کا آپ نے خطاب نہیں سننا، نہ موبائل پہ سننا ہے، نہ آپ نے اس کی محفل میں جا کے سننا ہے، نہ آپ نے یوٹیوب پہ سننا ہے، نہ آپ نے فیس بک پہ، نہ آپ نے واٹس ایپ پہ، اس کی بات آپ نے سننی ہی نہیں ہے۔ کیڑا بندہ جو ایسے پر پیدا دے سی۔ اب اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ ایک کتاب ہے، فرض کریں یہ ایک کتاب ہے، یہ میں نے نہیں پڑھی ہوئی، مجھے نہیں پتہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اب ایک بندہ میرے سامنے اس کتاب کا نام لے کے کہے کہ اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے، جب میں نے پڑھی ہی نہیں ہے تو میں تو مان لوں گا۔ بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں؟ لیکن ہو سکتا ہے وہ غلط بیانی کر رہا ہو، تو جب آپ کو، یعنی میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، جب ہمیں دین کا پورا علم ہے ہی نہیں اپنے کو، تو ہم جس سے جو بات سنیں گے ہم کہیں گے ہاں حدیث پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہی پڑھ رہا ہوگا، ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہی بات ہوگی نا۔ تو ہم خواہ الجھتے چلے جائیں گے، ہمارے عقائد خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا کسی ایسے بندے کا خطاب نہیں سننا، نہ اس کی محفل میں جا کے، نہ سوشل میڈیا کے ذریعے، کسی طریقے سے بھی، کہ جس کے بارے میں کنفرم نہ ہو کہ یہ ہمارا اپنا بندہ اور پکا بندہ ہے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات آپ سے یہ کہنی ہے کہ اپنے علماء کو سنیں اور ضرور سنیں، علماء سے ضرور رابطہ رکھیں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ یہ ابھی تو میں اس کا بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، وقت اس کا متعامل نہیں ہے۔ اب یہ میرے سامنے جو ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے غیر انبیاء ملائکہ کے لیے علیہ السلام کہنا کیسا، یعنی جو نبی نہیں ہیں اور فرشتے بھی نہیں ہیں، ان کے نام لے کر علیہ السلام کہنا کیا یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ یہ اس کا مطلب بن رہا ہے۔ لکھنے والے کون ہیں؟ لکھنے والے حضرت علامہ مولانا محمد فیض احمد اویسی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ ان کا ایک تعارف تو میرے حوالے سے یہ ہے کہ الحمدللہ میں ان کے ہاتھ پھر بیعت ہوں۔ بہاولپور کے تھے اور یہاں سے بہاولپور میں گیا بیعت ہونے کے لیے، الحمدللہ مجھے ان سے شرف بیعت حاصل ہے۔ اور دوسرا ان کا تعارف یہ ہے کہ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری اتاری صاحب جو ہیں، انہیں بھی ان سے خلافت حاصل تھی۔ یعنی اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان کا درجہ کیا ہے۔ انہیں اور بھی بہت ساری خلافتیں حاصل ہیں، لیکن ان سے بھی انہیں خلافت حاصل تھی۔ تو یہ وہ ہستی ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کے آخر میں ایک تو چلیں یہ جو ٹاپک ہے عنوان ہے، اس کے حوالے سے میں گزارش کر دوں، ہمارا اہل سنت و جماعت بریلوی مکتبہ فکر کا یہ تحقیق ہے ہمارے علماء کی کہ علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں یہ صرف اور صرف انبیاء کے لیے ہیں اور فرشتوں کے لیے ہیں، اور کسی کے لیے نہیں ہے، چاہے وہ اہل بیت ہیں چاہے وہ صحابہ ہیں، اور کسی کے لیے یہ نہیں ہے۔
اہل تشیع جو ہے نا وہ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام استعمال کرتے ہیں، جبکہ سنیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ یاد رہے گا، یاد رکھنا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ان کا نظریہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب نبیوں کے ساتھ علیہ السلام کہنا جائز ہے تو یہ تو نبیوں سے بھی اوپر ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے، اس لیے وہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی سے اوپر کوئی امتی نہیں ہو سکتا۔ ایک بات تو یہ۔ اچھا، اب اس سے اگلی بات، یہ بات اگر آپ کسی کے سامنے کریں گے نا کہ سوائے نبیوں اور فرشتوں کے کسی کے لیے علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، وہ پتہ ہے آپ سے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے السلام علیکم، آپ کہیں گے وعلیکم السلام۔ اب ان کا اگلا وار یہ ہوگا، اگر میں آپ کو سلام کروں تو جائز ہے تو علی کو سلام کروں تو جائز نہیں ہے؟ اگلا وار ان کا یہ ہوگا۔ یہ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن آپ نے انہیں یہ کہنا ہے کہ جناب یہ سلام کی بات نہیں، علیہ السلام کی بات ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں؟ جس کی سمجھ آئے گی تو ہاتھ جاؤ نا پر۔ ہاں، آپ یہ کیا کہنا ہے کہ یہ سلام کی بات نہیں، یہ علیہ السلام کی بات ہے۔ آپ انہیں کہیں کہ آپ نے ایک سلام کی بات کی ہے نا، حضرت علی پر کروڑوں سلام، حضرت امام حسین پر کروڑوں سلام، حضرت امام حسن پر کروڑوں سلام۔ ہم سلام کے منکر نہیں، ہم علیہ السلام سے منع کر رہے ہیں۔ اور بہار شریعت میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، سلام والے باب میں باقاعدہ یہ مسئلہ وہاں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے جس کا نام ہے جی کفریہ کلمات، اس میں بھی انہوں نے اس چیز کو منع کیا ہے، بلکہ انہوں نے اس کو کفریات میں شامل کیا ہے۔ تو اس لیے مسئلہ بڑا پکا ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اس کتاب میں سے 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر کے 1-2 منٹ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ یہ جو مفتی صاحب ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، محمد فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بڑے کام کی آخر میں ایک باتیں لکھی ہیں، کہتے ہیں سنی کو شیعہ بنانے کے طریقے۔ کیا ٹاپک ہے جی؟ سارے بولو نا۔ ہمارے معاشرے میں رائج ہیں سنی کو شیعہ بنانے کے طریقے، اور ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بڑی زبردست بات اس نے کی ہے۔ یعنی کہ زہر جو ہے نا، زہر وہ شہد میں لپیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے، اہل بیت کی محبت کا اتنا تذکرہ کرو، اتنا تذکرہ کرو، اتنا تذکرہ کرو کہ بندے صحابہ کا نام لینا ہی چھوڑ دیں۔ یہ سمجھ آ رہی ہے؟ اہل بیت کی محبت سے انکار نہیں ہے، اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ بولیے نا، ایمان کا حصہ ہے۔ جو اہل بیت کی محبت والا نہیں وہ تو دار اسلام سے ہی خارج ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت بیان کریں، لیکن صحابہ کی کون بیان کرے گا؟ وہ بھی تو کریں نا، وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے سوتے جاگتے ہر وقت اہل بیت اہل بیت اہل بیت، اتنا ذکر کرو کہ لوگ صدیق اکبر کا نام لینے ہی چھوڑ دیں، لوگ فاروق اعظم کو بھول ہی جائیں، لوگ عثمان غنی کو سلام کرنا ہی چھوڑ دیں۔ تو یہ ایک پہلا حربہ ہوتا ہے ان کا۔ اس لیے اعتدال یہ ہے کہ جب صحابہ کی محبت کی بات کی جائے تو ساتھ اہل بیت کی محبت بھی بتائی جائے، اور جب اہل بیت کی بات کی جائے تو ساتھ صحابہ کی محبت بھی بتائی جائے۔ یہ پہلا حربہ ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ اور دوسرا، کربلا کی جنگ، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا سمیت اپنے عزیزوں سمیت وہاں پر شہادت حاصل کی۔ بہت بڑی قربانی تھی، بہت بڑی آزمائش سے آپ گزرے۔ لیکن اگر میں آپ سے سوال کروں، صرف آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے، بولنا نہیں ہے، کربلا کی جنگ میں کتنے دن پانی بند رہا؟
کربلا میں، میدان کربلا میں کتنے دن پانی بند رہا؟ 950 سال. کربلا کی بات کر رہا ہوں، کربلا میں کتنے دن پانی بند رہا؟ 3 دن. بہت سارے بندوں کو پتہ ہے نا. اب مجھے یہ بتائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنے دن پانی بند رہا؟ 40 دن. ایک بھائی صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا، ایک دو آوازیں اور بھی آئی ہیں، لیکن اکثریت کو پتہ نہیں ہے. تو کربلا میں اگر یہ پانی بند کرنے والا ظلم ہوا ہے 3 دن، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ ظلم 40 دن ہوا ہے. تو ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان کی شہادت کو اتنا عروج کیوں نہیں دیا گیا؟ کیوں اس کا ذکر نہیں کیا جاتا؟ اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم علیہ السلام کے چچا جان، آپ جب شہید ہوئے تو آپ کے جسم کے آپ کے کان بھی کاٹے گئے، آپ کی ناک مبارک اتاری گئی، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، آپ کا کلیجہ نکالا گیا، اس کو چبایا گیا، اور پھر اس کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا گیا. اور پھر آقا علیہ السلام جب آئے، آپ نے دیکھا تو آپ اشکبار ہوئے، اور آپ نے اپنے چچا کی 70 دفعہ نماز جنازہ ادا کی ہے. کتنی دفعہ؟ یہ کبھی بیان ہوا ہے؟ صرف کربلا کیوں بیان ہوتا ہے؟ اب یہ جو ہے، یہ طریقہ ہے، یہ واردات ہے جس کو سمجھنا ہے ہم نے. اب اس کا کوئی غلط مطلب نہ لے جائے کہ ہم کربلا کا بیان کرنا نہیں چاہتے یا ہمیں ان سے پیار نہیں ہے. ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے، پیر صاحب یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ باقی جنہوں نے قربانیاں دی ہیں انہیں بھی تو یاد رکھیں نا. تو یہ ایک راہ ہے جس راہ پر ہمیں چلا کر دوسرے کیمپ میں لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. تیسرا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اصطلاحات جو انبیاء کے لیے مخصوص ہیں وہ غیر انبیاء کے لیے، یعنی حضرت علی، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کرنا، جن میں سے ایک علیہ السلام بھی ہے. تو یہ بھی شیعوں یعنی غیر لوگوں کا طریقہ ہے. یہ بھی اہل سنت کو ڈی ٹریک کرنے کا ایک منصوبہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام جو کیا جاتا ہے شیعہ بنانے کا، یا کم از کم صحابہ کی محبت دل سے نکالنے کا، وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت کی جائے. ہر بات میں ان کا نام آئے نا. ہمارے، میں کہتا ہوں ایسے ہمارے جو سنی کہلواتے ہیں، بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے سنیت کے، وہ بھی جب حضرت امیر معاویہ کا نام ہے کہتے ہیں نہیں ان کے بارے میں بات نہیں کرنی، ان کے بارے میں سکوت ہے. میں کہہ رہی یہ سکوت کس نے بتایا آپ کو؟ سکوت کا مطلب ہوتا ہے خاموشی، کہ ان کے بارے میں خاموشی ہے، ان کے بارے میں بات نہیں کرنی. تو سکوت ان کے فضائل بیان کرنے میں نہیں ہے، سکوت ان کی آپس میں جنگیں جو ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہے. ان پر سکوت ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، کیونکہ ادھر حضرت علی ہیں جو خلفاء راشدین میں شامل ہیں، آقا علیہ السلام کے ویر ہیں، آقا علیہ السلام کے داماد ہیں، بہت بڑی شان کے مالک ہیں، تاجدار ولایت ہیں، منبع ولایت ہیں. اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں. دونوں جانب عظیم ہستیاں ہیں، لہذا ان کے درمیان جو کچھ ہوا وہاں پر کیا ہے؟ سکوت ہے. لیکن عظمت بیان کرنے میں سکوت نہیں ہے. جب آقا علیہ السلام نے عظمت بیان کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ جب آقا نے سکوت نے اختیار فرمایا تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس لیے سکوت ان کے مشاجرات میں ہے، وہاں پہ سکوت. لیکن اچھا جہاں سکوت ہے وہاں سکوت، لوگ سکوت چھوڑ بیٹھے ہیں. ان کی مخاطبت بڑے کھل کے کرتے ہیں، انہوں نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا تو ایسا کر دیا تو ویسا کر دیا تو فلاں کر دیا کہ امکان کر دیا. میں کہتا ہوں تمہیں کس نے جج بنایا ہے؟ تمہیں کس نے جج بنایا ہے بھائی؟ دونوں صحابی ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے جو ہمارے علماء نے لکھی ہے، ہم بالکل اسے واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. کیا میں نے کہا؟ حق ان کے ساتھ تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری طرف جو تھے وہ حق نہیں تھے.
اس کا مطلب کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو پکڑنا ابھی ممکن نہیں ہے، حالات سازگار نہیں ہے، اس لیے وہ حق پہ تھے، آپ کا موقف حق پہ تھا. دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ اگر ابھی نہ انہیں پکڑا گیا تو بعد میں وہ پکڑا ہی نہیں دیں گے، لہذا اس میں جلدی ہونی چاہیے. تو یہاں پر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطائے اجتہادی پہ تھے. خطا اجتہادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وہ جو سوچ تھی وہ اس وقت کے اعتبار سے درست نہیں تھی، لیکن اس پر بھی آپ کو باقاعدہ ثواب ملا اللہ کی جانب سے. یہ صرف خطا نہیں ہے، صرف خطا نہیں کہنا، خطا اجتہادی ہے. تو بہرحال یہ کچھ طریقے ہیں جن سے ہم نے بچ کر رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد صحیحہ ہمارے صالح کی توفیق عطا فرمائے. کل میں کوئی خاص ٹاپک بیان نہیں کروں گا جی، یہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں. کل آپ کے سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میرے جوابات ہوں گے. جو سوال آپ کے ذہن میں ہو اسے محفوظ کر لیں. تو کل انشاءاللہ ممکن ہے کل آخری دن ہو یا نہیں تو پرسوں اگر اللہ نے عطا فرما دیا تو پھر وہ آخری ہوگا. تو چلیں اسلام کا شعر پڑھتے ہیں پھر دعا کریں گے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کہ آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ضرورت پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين والمعصومين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وعلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلينا معهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.